حجاج ابن یوسف اس امت کا سفاک گنا جاتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا. ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا. 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں قرآن ختم کرتا تھا. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک. اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے. اس نے کسی عامل کو بلوایا، انہوں نے کچھ دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا، کہا اسے دفن کر دو. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ. 2 حبشی غلام بلائے، اس میں لکڑی ڈال کے اس کو اٹھاؤ. وہ 2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا. پھر 2 اور لگائے، 4 ہو گئے. پھر 2 اور لگائے، 6. 2 اور لگائے، 8. 2 اور لگائے، 10. 12 غلام، 6 اس طرف 6 اس طرف، چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں. وہ اٹھتا ہی. انہوں نے کہا دیکھیے اس کی طاقت یہ ہے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. اپنی چھڑی اٹھائی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی اور یوں کیا، گیند ہوا میں اڑتا ہو گیا. انہوں نے کہا جاؤ بھاگ آؤ، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عاملوں سے نکلوایا کرتا تھا. یقین کی طاقت نے اس کے سحر کو توڑ دیا. تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بیوی کے جنازے میں شریک ہے. حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارے کر رہے ہیں. اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا ماذا اعددت لهذا اليوم، پھر آج کے دن کا تو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو. تو اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے. کہا دوہراؤ، میرے سامنے دوہراؤ. تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوائے میں اس کے اسلام میں بوڑھا ہوا. کب اسی پہ میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے بھائیوں اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے، کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا. جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کو حکم کو توڑ رہے ہیں اور اس چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں. میرے بھائیو ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی ما عندی من الاشواق. اللہ اکبر. اے داؤد جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں ہم بے وفا نکلے. ہاں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے. ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے. ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے. کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی. اس
اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے، یہ سفیر ہے۔ سفیر، آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے، یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میری نبی کی امت سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ارسن غرستھا بیدیا، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اطفلھا من ذھب اعلیھا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مکلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، سمغھا زنجبیل وعسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے، ویخرج من اصلھا ثلاثۃ عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں، المعین قاسم من معین لا یصدعون عنھا ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا۔ والسلسبیل عینا فیہا تسمی سلسبیلا، اس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری، پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے، کیا خیال ہے؟ جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے۔ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو؟ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانا من بنانھا بدا لطمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا؟ جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو، جبریل جنت میں آئے، نور کی تجلی اٹھی، جبریل فرشتہ سجدے میں گیا، خر ساجدن، کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا، سجدے میں پڑا ہے، اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے۔ آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین، اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ، سر اٹھا کے دیکھا فاذا هو بحوراء، ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے، یتہلل وجہها نورا، اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے، اس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکہ کھا گیا، کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک حور کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی، جبریل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا، اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا۔ 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے، صرف دیکھنا چاہے، نظرۃ واحدۃ، ایک نظر 40 برس کی، دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے۔ ایک معان کا 70 برس کا ہے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ،
مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں۔ ہاں، دکان نہیں دیکھتے، خواہشات کو نہیں دیکھتے، بیوی بچوں کی ضروریات